السلام علیکم، ویلکم ٹو پاکیزہ علم، بندہ ناچیز سلمان آفاقی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں رمضان المبارک کے روزے اور معمول ختم قرآن کے بارے میں، یعنی قرآن کریم کے ختم کرنے کے معمول کے بارے میں۔ تو چلیے اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے شروع کرتے ہیں۔ رمضان المبارک کی راتوں میں قیام کے دوران نماز تراویح، کثرت سے ذکر و فکر میں مشغول رہنا اور قرآن پاک کی تلاوت کا معمول اسلام کے پہلے دور سے آج تک باقاعدگی سے چلا آ رہا ہے۔ رمضان المبارک کی تراویح میں کم از کم ایک بار ختم قرآن کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس بارے میں کہ روزانہ قرآن پاک کتنی مقدار میں پڑھا جائے، ائمہ اور علماء فقہ کے مختلف اقوال موجود ہیں۔ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ ہے کہ کم از کم فی رکعت 10 آیات قرآنی کی تلاوت کی جائے، چونکہ قرآن حکیم کی کل آیات 6666 ہیں اور ایک ماہ میں ادا کی جانے والی تراویح کی رکعتوں کی تعداد 600 بنتی ہے۔ اس حساب سے اگر ہر رکعت میں 10 سے 12 آیات کی تلاوت کی جائے تو رمضان المبارک میں ایک قرآن پاک آسانی سے ختم کیا جا سکتا ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے حق میں تھے، اور وہ فرماتے تھے کہ ہر رکعت میں 20 سے 25 آیات کی تلاوت کی جائے۔ یہ آیات کی کمی بیشی اتنی اہمیت نہیں رکھتی۔ بہرحال اصل مقصود یہ بتانا ہے کہ ہمارے حفاظ اکرام اور قرائے اکرام قرآن حکیم کی تلاوت کرتے ہوئے اتنی مقدار میں نہ پڑھیں کہ ترتیل کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت نہ کر سکیں، نہ وہ دوران تلاوت اتنی جلد بازی کا مظاہرہ کریں کہ مقتدی اطمینان اور یکسوئی کے ساتھ قرأت کو نہ سن سکیں اور ان کے پلے کچھ بھی نہ پڑے۔ قرأت میں اعتدال اور میانہ روی اختیار کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ نماز تراویح کی جماعت میں بچے، بوڑھے اور کمزور افراد بھی شامل ہوتے ہیں، اس لیے قرأت کو اتنا طول دینا ہرگز مناسب نہیں جو ان کی برداشت سے باہر ہو جائے۔ اس سے ان میں بے رغبتی پیدا ہوتی ہے اور کچھ لوگ نماز تراویح کی طوالت کی وجہ سے جماعت کے ساتھ تراویح ادا کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ صرف اور صرف اتنی مقدار پر کفایت کی جائے کہ ہر شخص اطمینان اور سکون کے ساتھ نماز تراویح کے دوران قرأت کو سن سکے۔ جس طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی تمام جہانوں کے لیے سراپا رحمت ہے، اسی طرح آپ کا لایا ہوا دین بھی سراسر رحمت ہے، جس پر عمل کرنا ہر فرد کے لیے سہل اور آسان ہے۔ لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم نے دین کے معاملے میں بھی توازن اور اعتدال کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیا ہے اور کم و بیش ہر معاملے میں افراط و تفریط پیدا کر کے اس آسان دین کو اپنے لیے مشکل بنا لیا ہے۔ رمضان المبارک میں بھی ہمارے معمولات حد اعتدال سے بڑھ گئے ہیں اور ہمارے اندر ایک غلط رجحان جڑ پکڑ گیا ہے، جس کے تحت ہم اپنے گمان میں زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب کمانے کی خاطر نماز تراویح میں ایک سے زیادہ بار قرآن کریم کے ختم کرنے یا پھر 8-10 دن 15 دنوں میں یعنی جلد بازی میں قرآن کریم کے ختم کرنے کے رجحان کو فروغ دے رہے ہیں، جس کی وجہ سے قرأت طویل ہو جاتی ہے اور کچھ مقتدی اس کے متحمل نہیں ہو پاتے۔ نتیجتاً عبادت میں ذوق و شوق پیدا ہونے کی بجائے بے رغبتی بڑھنے لگتی ہے۔ اس امر میں کوئی شک نہیں کہ زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن حکیم کا سننا باعث اجر و ثواب ہے، لیکن مناسب یہ ہے کہ اس شوق کو پورا کرنے کے لیے بجائے نماز تراویح کے صرف خواہش مند حضرات کے لیے نوافل کی نماز کا علیحدہ سے اہتمام کیا جائے، جبکہ عام تراویح میں صرف ایک بار قرآن سننے کے معمول کو جاری رکھا جائے اور اس کی بھی مقدار اتنی ہو کہ ہر شخص بغیر کسی دشواری کے نماز تراویح میں خوش دلی کے ساتھ شریک ہو سکے۔ رمضان و قرآن میں بڑا گہرا ربط اور تعلق پایا جاتا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کریم اتارا گیا ہے۔ معمولات نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دوران رمضان المبارک ایک بار قرآن حکیم ختم کرنے کا معمول تھا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بھی اسی اعتدال کی راہ پر چلنے کی تعلیم اور تلقین فرمائی ہے۔ اسلام ایک سادہ، قابل عمل اور فطرت کے قریب دین ہے، اور تعلیمات مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں بھی اسی فطری سادگی کی جھلک نظر آتی ہے۔
آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے دین میں بیجا تنگی پیدا نہ کی جائے، اسی لیے آپ ہر امتی کی سہولت کے لیے زندگی بھر رمضان المبارک میں ایک بار قرآن کریم ختم کرنے کے معمول پر کاربند رہے، ورنہ اگر آپ چاہتے تو پورے ماہ میں 100 بار بھی قرآن کریم ختم کر سکتے تھے، لیکن آپ کو اپنے کمزور امتیوں کا خیال تھا جن کی پریشانی اور تکلیف آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہرگز گوارا نہ تھی۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے رمضان المبارک کی راتوں میں نماز تراویح میں ایک مرتبہ قرآن پاک سنیں یا پھر پڑھیں، اور ہر رکعت میں قرآن پاک کے پڑھنے کی مقدار بھی اتنی ہو کہ اس میں بچے، بوڑھے اور کمزور افراد بھی خوش دلی کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔